الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج اتوار کا دن ہے۔ اتوار کے دن ہمارے ہاں حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی مشورہ پاک کتاب مسلم والا روم کا درس ہوتا ہے۔ دفتر پنجم کے صدم عقائد نمبر 133 سے بات شروع کی جا رہی ہے۔ حکایت آگاہ حریص کے ہر روز ہرارا پر الف بینت بچرد تا برف شود و تا فردا از غم روزی لاغر شود۔ اس حریص بیل کی کہانی جو ہر روز جنگل کے گھوگھاٹ سے پر دیکھتا ہے اور چڑھ جاتا ہے حتیٰ کہ فربا ہو جاتا ہے، وہ کل تک روزی کے غم میں دبلا ہو جاتا ہے۔ یک جزیرہ سبز ہست اندر جہاں، اندر او گاوست تنہا خوش دہاں۔ دنیا میں نعمتوں کا ایک سرسبز جزیرہ ہے جس کے اندر ایک بیل اکیلا خوب چرنے والا ہے۔ یعنی گدھا لومڑی کے مکر کا شکار ہو، اس کی موت کا باعث ہی مرتا۔ اس میں حرص کے ساتھ عدم توکل جمع تھا۔ بقول جامی اگر پرسی تما راکت پدر کیست، بگو شک در اقدار الہی۔ دیگر وگر کوئی کی کارت چیز سے گوید، بمحنت ہائے ہرما عمر کاہی۔ اس مناسبت سے مرید کا قصہ چڑھا جو حریص و غیر متوکل تھا۔ اب اس کی تمثیل میں بیل کا قصہ چلتا ہے، جس کی عرض کا یہ حال ہے کہ دن بھر سارے جزیرے کی گھاس چر کر موٹا ہو جاتا ہے اور عدم توکل کی کیفیت ہے کہ پھر رات کو فکر فردا میں بے چین ہو کر دبلا ہو جاتا ہے۔ اس کو تنہائی لا سکا کہ حریص آدمی اپنے حرص کی عینک سے صرف اپنے آپ کو دیکھتا ہے اور باقی مخلوق سے وہ چشم بستہ ہوتا ہے۔ گویا دنیا میں ہر حریص آدمی پیٹو بیل ہے جو اپنے زوم میں ساری دنیا کے اندر تنہا اپنے آپ کو دیکھتا ہے۔ غرض جملہ سارارا چرد او تا بشب تا شود زفت و عظیم و منتخب۔ وہ صبح سے شام تک سارے جنگل کو چر جاتا ہے حتیٰ کہ موٹا اور باری برکم اور ممتاز ہو جاتے ہیں۔ بقول سعدی روح دے تنگ بیک نان تہی پر گرد، نعمت روئی زمین پر نکو ندید تنگ۔ یعنی جتنی بھی نعمت ہوتی ہے روئی زمین پر، اس سے آنکھیں نہیں سیر ہوتی۔ ہاں جی، شب از اندیشہ کے فردا چ خرم، گردد اچوں تاریم و لاغر زغم۔ پھر رات کو اس فکر کے سب کہ میں تو کل کیا کہوں گا، غم کے مارے بال کی تار کی مانند دبلا ہو جاتا ہے۔ چوں برآیت صبح بین سب دشت تامیار استا قصیل و سبز گشت۔ جب صبح آتی تو جنگل کو ہرا بھرا دیکھتا ہے، خود کمر تک اونچی اگی ہوئی اور سبز ہو رہی ہے۔ اندر افتد گاؤ باوجو البقر تاب شب آرا چرد او سر بسر۔ پہ بیل شدت کی بھوک سے سبز جاڑ میں جا پڑتا ہے اور شام تک اس کو بالکل چر جاتا ہے۔ تاکہ زفتو فربا لم تر شود، آت نشست بھی وہ پر قوت پر شود۔ یہاں تک کہ موٹا فربا اور بزرگ جسہ ہو جاتا ہے، اس کا جسم چربی اور طاقت سے بھر جاتا ہے۔ بعد شب اندر تپے افتد از فزع تا شود لاغر ز خوف منتجا۔ پھر رات کو گھبراہٹ سے تپ میں مبتلا ہو جاتا ہے حتیٰ کہ چراگاہ کی خالی رہ جانے اور اپنے بھوکے مرنے کے خوف سے لاغر ہو جاتا ہے۔ کیچ خوام خورد فردا وقت خور سالہاں این است خوف آن بقر۔ کیچ خواہم خورد فردا وقت خور سالہاں این است خوف آن بقر، کہ کل کو چرنے کے وقت میں کیا کہوں گا۔ غرض بیل کا یہ خوف برسوں سے اس طرح چلا آ رہا ہے۔ ہی چنندی شد کے چندی سالمن می خرم زی سبززا رو ای چمن۔ ہم کتنا نہیں سوچتا کتنے سال سے بلانا ہے سبز زار سے اس باغ سے چگ رہا ہوں۔ ہی چ روزے کم نیا مدروزیم، چیست این ترس و غم و دل سوزیم۔ اس مدت میں کسی دن میں روزی میں کمی نہیں آئی، پھر یہ خوف اور غم دل سوزی مجھے کیوں عارض ہے۔ باجو سب میں شود آگاؤ زفت، می شود لاغر کی آوار اس گرفت۔ پھر جب رات تک چر چک کر بیل موٹا ہو جاتا ہے تو اس خیال سے پھر دبلا ہو جاتا ہے کہ ہائے گھاس ختم ہو گئی، میرا رزق ہاتھ سے جاتا رہا۔ مطلب ہے کہ اس طرح خزانہ غیب سے متواتر رزق پانے کے باوجود ہر روز متفکر رہتا ہے کہ کل کیا کہیں گے۔ آگے اس تمثیل کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر چسپاں فرماتے ہیں۔ نفس آگا اس تو آن دشتی جہاں کہ ہمیں لاغر شود از خوف نا۔ نفس وہ بیل ہے جو روٹی کے خوف سے دبلا ہو جاتا ہے، اور جنگل یہ جہاں ہے۔ مطلب جنگل کی مثال یہ جہاں ہے، اور نفس جو ہے نا مطلب کبھی بھی مطلب وہ نہیں ہوتا، سیر نہیں ہوتا۔ کہ خواہم خورد مستقبل عجب،
لوتی فرداس کو جا سازم طلب، خوف خوف کے مارے کہتے کہ حیرت ہے میں کل کیا کہوں گا، کل کی خوراک کہاں سے تلاش کروں گا. سالہ خوردی و کم نامت ز خور، ترک مستقبل کو ماضی سالہ خوردی و کم نامت ز خور، ترک مستقبل کو ماضی نگر. اس حمد سے کوئی اتنا کہہ دے کہ تو نے برسوں رزق کا ہے اور کبھی تیری خوراک پہ کبھی نہیں آئی، ارے اندہ کے فکر کو چھوڑ سابق حصول رزق کو دیکھ. لوت پوتے خوردرا ہم یاد آر، منگر اندر غابر و کم باش زار. عمدہ عمدہ کانے جو کہے جا چکے ہیں یاد کر، مستقبل کو نہ دیکھ اور فکر سے بدحال نہ ہو. قصہ این گاؤ ریک سوئی نے زاں خروزاں شیر نر پیغام دے. اس پیغام بل کے قصہ کو الگ رکھو، اب اس گدے اور شیر کا نر کا ذکر کرو. دفتر پنجم حصہ دوم ایکات نمبر 134. سید کردن شیر آخر را اور رفتن باب خوردن و خوردن روباہ دل و جگر اور سوال شیر. شیر کا اس گدے کو شکار کرنا اور پانی پینے جانا، اور لمڑی کا اس دل کا اس کے دل و جگر کا کھا جانا اور شیر کا باس پوس کرنا. برد خر را رو بہگتا پیش شیر، پارا پارا کردشاں شیر دلیر. وہ حقیر لمڑی اس گدے کو شیر کے آگے لے آئی، اس دلیل شیر نے اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا. تشنہ شد از کوشاں سلطان دد، رفت سوئی چشمتا آب خورد. اس جدوجہد سے شاہ خوش وہ ہوش کو پیاس محسوس ہوئی، اس لیے چشمے کی طرف گیا تاکہ پانی پیے. رو باک خورد آج گر بندو دلش، چوں زمانے فرصت شد حاصلش. نالائک لمڑی اس کے جگر کا ٹکڑا اور دل کا گئے جب اس کو فرصت کا وقت مل گیا. شیر چوں واگشت از چشمہ بخور، جست دل از خرن دل بود نے جگر. شیر جب چشمے سے اپنے خوراک کی طرف آئے تو گدے کا دل تلاش کر، مگر وہاں نہ دل تھا نہ جگر. گفت رو بارا جگر کو دل چی شد، کہ نہ باش جانور راضی زید و بود. لومڑی سے پوچھا گیا جگر کہاں ہے، دل کہاں ہے؟ جانور کو ان دو سے چارہ نہیں، یعنی ہر جاندار میں دو چیز ضرور ہوتی ہے، لازم گدے کو میں بھی ضرور ہونی چاہیے. گفت گر بود در اول با جگر گے بدی جا آمد بارے دگر. لومڑی نے کہا اگر پہلے سے جگر رکھتا تو اگر مستقل مزاج نہ ہوتا پھر وہاں دوبارہ کب آتا. جگر ہی تو استقلال و عزم مسمم کا باعث ہے، مگر ادھر میرے بیگانی پر اپنے ارادے سے باسانی پھر گیا، معلوم ہو کہ اس میں جگر نہیں تھا. قیامت دید و آرست خیز، واضح کو ہفتادنو ہولے گریز. وہ تیرے حملے کی قیامت دیکھ کر وہ حشر و پہاڑ سے گرنا اور بھاگنے کی دہشت. گر جگر بودے ورایا دل بودے، بار دے گر کے بدی جا آمدے. اگر اس کا دل یا جگر ہوتا تو یہاں دوبارہ کب آتا. چون دارد نور دل دل نیست چون باشد روح جز گل نیست جب دل میں نور نہ ہو تو دل نہیں، جب جسم میں روح نہ ہو تو جسم مٹی کے سوا اور کچھ نہیں. آج جاجے کوہ ندا کو ندارد نوری جہاں، بول قارو راست انت قندیلش مخواں. وہ شیشہ جس میں شمع کی جان کا نور نہیں، پیشاب کی بوتل ہے، اس کو قندیل نہ کہو. بول قارورہ میں اضافت مقلوب ہے، یعنی بمانے قارور ہے بول. نور مصباست دادی ذوالجلال، صنعت خلقست آشیشہ و صفال. چراغ کی روشنی خداوند ذوالجلال کا عطیہ ہے، وہ کانچ اور مٹی کی قندیلیں مخلوق کے بنائے ہوئے ہیں. لاجرم در ظرف باشد اعتداد، واللہبا نبود الا اتحاد. اس لیے چراغوں کے برتنوں میں شمار و تفریق ہے، ان چراغوں کے شغلوں میں اتحادی ہوتا ہے. نور شش قندیل چون آمیختن نیست اندر، نور شاہ اعداد و چند. چنانچہ ان چراغوں کے شغلوں کے اتحاد کا عالم ہے کہ جب 6 سے زیادہ قندیلوں کے نور کو ملا دیا جائے تو ان کے نور میں کوئی شمار و امتیاز نہیں. جہود ظرف ہاں مشرق شدست، نور دید عام مومن و مدرک شود. یہودی ظروف ظاہری کو ملحوظ رکھنے کی وجہ سے مشرک ہو گیا. مومن نے وہ نور وحدت دیکھا جو ان تمام ظروف میں مشترک ہے اور وہ اصل حقیقت کا شناس ہو گئے. اللہ تعالیٰ یہود کے فرمائے ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ یریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا اولئک هم الکافرون حقا. جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے برگشتے اور اللہ اور اس کے رسول میں جدائی ڈالنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں ہم بعض پیغمبر کو مانتے ہیں بعض کو نہیں مانتے، وہ چاہتے کہ پیغمبر میں عارت قرار دے کر کفر ایمان کے بیچ میں کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے، ایسے لوگ یقین کافر. اور اس پر بنا پر فرمایا کہ یہودی لوگ موسیٰ علیہ السلام پر کی کتاب توریت پر تو ایمان لائے، مگر عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب انجیل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی کتاب قرآن مجید کا انکار کیا. گو ان کے اللہ تعالیٰ پر ایمان کا دعویٰ تھا، مگر اللہ تعالیٰ کے بعض انبیاء کو ماننا اور بعض کو نہ ماننا صاف طور پر اللہ کے ساتھ کفر ہے، کیونکہ اس کے حکم کو ناقص طور پر ماننا نہ ماننے کا مترادف ہے. اس بنا پر مولانا رحمۃ اللہ ان کو مشرک کہا، جس سے کافر مراد ہے، یا اس لحاظ سے کہ انہوں نے اللہ کے حکم میں اپنے ارادوں کو شریک کیا.
مطلب یہ کہ یہود نے انبیاء کے تشخصات خصوصیہ ظاہریہ سے دھوکہ کھا کر ان کو ایک دوسرے سے الگ سمجھا اور پھر کسی کو مانو کسی کو نہیں مانا، حالانکہ انبیاء سب ایک ہی نور ہے جس میں کوئی افتراق اور انشقاق و تغیر و تمائز نہیں ہے۔ اس نور کے ایک مظہر پر ایمان لانا دوسرے مظہر پر ایمان لانے کو مستلزم ہے، مگر یہود نے اس اتحاد کو نہ سمجھا، مومن نے سمجھ لیا، اس لیے یہود نے کہا نؤمن ببعض ونکفر ببعض، اور مومن نے کہا لا نفرق بین احد من رسلہ۔ یہود نے حکم الہی کے جواب میں کہا سمعنا وعصینا، یعنی ہم نے سنا اس کی مخالفت کی، مگر مومن نے کہا سمعنا وطعنا، یعنی ہم نے سنا اور مانا۔ آگے مومن کی حق بینی اور یہود کی ظاہر پرستی کی پذیر تشریف فرما۔ سبحان اللہ، کیسے عمدہ باز اور کس نے آسان طریقے سے، ہاں جی، یعنی اب ذرا تھوڑا سا دوبارہ پڑھتے ہیں جب اس کا مزہ آ جائے، کیونکہ مطلب کیسے یعنی چون ادارت نوری دل نیست جب دل میں نور نہیں تو دل نہیں ہے، چون باشد روح جز گل نیست اور جب جسم میں روح نہ ہو تو جسم مٹی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ زجاجے کون ادارت نوری جاں، زجاجے یعنی وہ شیشہ، زجاج شیشہ قرآن پاک میں بھی آتا ہے، وہ شیشہ جس میں شمع کی جان کا نور نہیں ہے، یعنی شمع کی وہ شیشہ جس میں جان کا نور نہیں، مطلب شمع کی نور نہیں ہے، تو پیشاب کا بوتل ہے، مطلب ظاہر ہے وہ تو اس کو قندیل نہیں کہو، قندیل تو اس وقت ہوگی جب اس میں شمع رکھا جائے گا اور اس میں نور بھی آئے گا، تو پھر اس کو قندیل کہا جائے، کیونکہ اصل میں تو قندیل ہے، مطلب ظاہر شیشہ ہی ہے، عام شیشوں کی طرح ہی ہے، لیکن اس میں جب شمع رکھا جائے تو قندیل بن جاتا ہے، ورنہ پھر خالی بوتل ہے، یہ والی بات ہے۔ نور مصباح استداد ذوالجلال، یہ قرآن پاک وہی، ہاں جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں نور مصباح استداد ذوالجلال، ہاں صنعت خلقست شیشہ و صفال، یعنی چراغ کی روشنی خدا ذوالجلال کا عطیہ ہے، چراغ کی روشنی خدا ذوالجلال کا عطیہ ہے، اور وہ کانچ اور مٹی کی قندیلیں مخلوق کی بنائی ہوئی ہیں، یہ مطلب ہے کہ جو چیزیں مطلب اس کے اندر اللہ پاک کا وہ عطیہ نہ ہو تو پھر وہ اپنا کام نہیں کرتی، مطلب یہ کہ اس کو صرف ایک خالی مطلب وہ چیز ہی خالی بھی کہا جائے گا۔ لا جرم در ظرف باشد اعتداد دل ابہا نبود الا اتحاد، اس لیے چراغوں کے برتنوں میں شمار شغلوں میں اتحاد ہی ہوتا ہے، چراغوں کے برتنوں میں شمار مطلب چراغ جو ہے نا، مطلب جو چراغ ہوتے ہیں وہ ان کے برتنوں کو تو آپ بے شک وہ کر لیں علیحدہ، لیکن شغلوں میں اتحاد ہی ہوتا ہے، مطلب وہ شغلہ ایک ہی ہوتا ہے۔ کتنے دور سے گھوڑی لائے، یعنی چراغوں کے شغلوں میں اتحاد ہی ہوتا ہے، برتنوں میں شمار جو ہے چراغوں، اس لیے برتنوں میں شمار شغلوں میں اتحاد ہی ہوتا ہے، مطلب یہ برتن تو علیحدہ ہیں لیکن شغلہ اکٹھا ہی ہے۔ اب اس بات یہ ہے کہ انبیاء علیحدہ ہیں لیکن وہی ایک ہی ہے، انبیاء علیحدہ ہیں لیکن وہی ایک ہی ہے۔ قرآن پاک کو اگر آپ دیکھیں تو ہر نبی کا جو پیغام ہوتا ہے وہ بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے، بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے، ہر ایک ان اجری اللہ اللہ، مطلب فلاں نبی نے یہ کہا، اس کی قوم نے تکذیب کی، پھر ہم نے کہا، پھر اس کے بعد یہ بات ہو گئی، تو یہ بار بار تو گویا کہ انبیاء کے اندر اتحاد ہے، پیغام کے لحاظ سے، فکر کے لحاظ سے، دعوت کے لحاظ سے، اور ظاہر علیحدہ تو ہیں، ہر پیغمبر کا اپنا شان، لیکن وہ سب کی مطلب سرشت انہیں ایک ہے۔ نور شش قندیل چون آمیختن نیس اندر نور شاہ اعداد و چند، چنانچہ ان چراغوں کے شعلوں کے اتحاد کا یہ عالم ہے کہ جب 6 یا 6 سے زیادہ قندیلوں کے نور کو ملا دیا جائے تو ان کے نور میں کوئی شمار اور امتیاز نہیں ہوتا، مطلب وہ سب ایک جیسے ہوتے ہیں۔ جہود الظرفہا مشرک شدست نوری دیدہ مومنو مدرک شدست، جو یہودی ہے وہ ان کے ظرفوں کے پیچھے پڑ گئے،
تو مشرک بن گئے، یعنی مطلب انہوں نے اپنے ارادے کو شامل کیا. ہاں جی. اور مومن جس نے اس میں نور وحدت دیکھا تو وہ حقیقت شناس ہوگی. تو یہ مطلب دیکھے کیسے مطلب یعنی مطلب دور کی بات لے آئے. چو نظر بروح افتد، چو نظر بروح افتد مرورا پس کے بینت خلیل و مصطفیٰ. جب مرد مومن کی نظر روح پر پڑتی ہے تو حضرت خلیل علیہ السلام مصطفیٰ علیہ السلام کو ایک دیکھتا ہے. چو نظر برظرف افتد روح را پس دو بینت شیس را و نوح را. ہاں مطلب جس وقت ظرف پر نظر پڑتی ہے تو مطلب جو ہے نا شیس علیہ السلام الگ ہے اور نوح علیہ السلام الگ ہے. یہ لومڑی نے کہا تھا کہ اس گدے میں دل نہیں تھا اس لیے فریب میں آ گیا. اس پر مولانا نے فرمایا کہ وہ دل بھی کسی کام کا جس میں نور نہ ہو. دل کی مثال مٹی کی چراغ کسی ہے اور شغلہ نور ہے. مٹی کی چراغ متعدد ہے، شغلوں میں بات ہے. یہودی استعداد کو دیکھ کر گمراہ ہو گیا، مومن اس بات کے ادراک سے ہدایت پا گیا. اب پھر وہی مضمون چلتے کہ قلب وہی ہے جو نور رکھتا ہے. جس شخص میں ایسا قلب نہیں وہ نرا گدا ہے. چونکہ آبش ہست خود جو آب ود آدمی آنست کورا جا بود. جب اس نہر میں پانی ہے تو نہر وہی ہوگی، ورنہ خالی نہر خوش گڑا ہے. آدمی وہ ہے جس میں جان ہو، ورنہ مرد جسم مٹی ہے. این مردانند این ہاں صورتند مردانند کشتے شہوتند. یہ لوگ جن کے قلب نور سے خالی مرد نہیں ہے بلکہ مٹی کے بجائے مورتے ہیں، یہ لوگ روٹی پر مرنے والے اور شہوت سے مغلوب ہیں. آگے قائد زمین بتاتے کہ دنیا میں ایسا آدمی نایاب ہے جو بمانے حقیقی آدمی ہو. اللہ اکبر، کیا بات ہے، کس طریقے سے بات لے جاتے ہیں. ابھی الہامی مضامین نہیں تو کیا ہے. یعنی آدمی مطلب دیکھ رہا ہے کہ بظاہر بالکل ایک عجیب قسم کی کہانی ہوتی ہے جس کا کوئی سر پیر نظر نہیں آتا، لیکن جب اخیر میں پتہ چلتا ہے تو اس کو ایسا جوڑ ملا دیتے ہیں کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ کہاں سے کہاں بات ملائی. تو یہ واقعی انسان خود نہیں کر سکتا. جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تائید نہ ہو. دفتر پنجم میں سے دوم حکایت نمبر 135. حکایت آن راہب کے بروز روشن با شمع و طلب آدمی میگشت. اس درویش کی کہانی جو دن داڑے شمع لے کر آدمی کی تلاش میں پھر رہا تھا. کیا بات ہے. یا کریم آیا کہ با شمع بر میں گشت روز گرد ہر بازار دل پر اشک و سوز. ایک شخص دن کو چراغ لے کر ہر بازار کے گرد چکر لگا تو دل عشق و سوز سے پرتا. بل فضول گفتگو را کھائے فلاں ہیچ میں جوئی و پیش ہر دکان. ایک بیہودہ آدمی نے اس کو کہا اے بھائی تم ہر دکان میں کیا تلاش کر پھر رہو. ہیچ میں جوئی تو ہر صوبہ چراغ درمیان روز روشن چیز تلاغ. ہاں ذرا بتاؤ تو کہ تم ہر طرف چراغ لے کر دن دہاڑے کیا ڈھونڈتے ہو، یہ کیا دل لگی مقرر کی ہے، یہ دن میں چراغ. گفت میں جو یم باہر سو آدمی کو بہت حی از حیات آدمی. وہ بولا ہر طرف ایسے آدمی کو ڈھونڈتا ہو جو اس رحمانی سانس کی زندگی کے ساتھ زندہ ہو جو عہد الس میں ہے، یعنی عاشق و اللہ. یعنی ایسے مطلوب جس حق تعالیٰ کی قول الست بربکم کی جواب میں بلا کہہ کر اس کو فراموش نہیں کیا بلکہ اس کو یاد رکھ کر ہمیشہ اس پر عامل رہا، جیسے وہ اس کرنی رحمۃ اللہ علیہ میں جن کے بارے میں آپ سے فرمایا اجد نفس الرحمن من قبل الیمن، یعنی مجھے یمن کی طرف سے رحمانی دم محسوس ہوتا ہے. عشق میں آدم سے یہ نفس الرحمن مراد ہے. گفت من جو یا انسان گشتم میں نے آبم ہی چوہیران گشتم. یعنی اس نے کہا میں انسان بمانے حقیقی کو ڈھونڈ رہا ہوں، حیران ہو رہا ہوں کہ مجھے ایسا کوئی انسان ابھی تک مل نہیں رہا. ہست مردے گفت ای بازار پر مردمان آخرہ دینائے خور. کیا کوئی مرد ہے؟ بلفضول نے کہا اے دانائے آزاد، آخر یہ بازار مردوں ہی سے تو بھرے پڑے. گفت خواہ مرد بر جاد راہ در رہے خشم و بہنگام شراہ. درویش نے کہا نہیں مجھے ایسے لوگ درکار نہیں بلکہ میں دو راہوں کی سڑک پر ثابت قدمی کے ساتھ چلنے والا جوان مرد چاہتا ہوں، غصے کے راستے میں اور حرس کے وقت جو قابو کرتا ہو، حرس کو قابو کرتا ہو اور غصے کو قابو کرتا ہو.
سبحان اللہ. ایک جاہی بات ہے اور ایک باہی بات ہے. جاہ و باہ. ایک جاہی بات ہے یعنی غصہ جاہی چیز ہے نا، اور حرص باہی چیز ہے. وقت خشم و وقت شہوت مرد کو، طالب مرد دوانم کو بکو. غصے کے وقت اور شہوت کے وقت مرد کون ہے؟ میں ایسے مرد کی تلاش میں گلی گلی دوڑ لگا رہا ہوں. کو دری دو حال مرد در جہاں تافدائے او کنم. امروز جان دنیا میں ان دو حالتوں کے اندر ثابت قدم رہنے والا مرد کہا ہے تاکہ آج میں اس پر اپنی جان قربان کر دوں. گفت نادر چیز میں جوئی ولی غافل از حکم خدائی نیک نیک. ابوالفضل نے کہا تو ایک انوکھی چیز ڈھونڈ رہا ہے لیکن خدا کے حکم سے بالکل غافل ہے. ناظر فرعیز اصلی بے خبر فرمائم اصل احکام قدر. تو شاخ کو دیکھتے ہے اور جڑ سے بے خبر ہے. ہم شاخ ہے اور تقدیر کے حکم جڑ ہے. سبحان اللہ. اب دیکھو کیسے عقیدے کی طرف جا رہا ہے. آدمی حیران ہو جاتا ہے. میں تو مستی پڑھ پڑھ کے حیران ہوتا ہوں. ان دیسے کیسے کس طریقے سے مطلب اب دیکھیں نا یہ عقیدے کی طرف چلا گیا. کہہ رہے کہ تو شاخ کو دیکھتے اور جڑ سے ہم شاخ ہے اور تقدیر کے حکم جڑ ہے. مطلب تقدیر کا حکم جو ہے نا وہ تو جڑ میں جو کچھ ہوگا وہ شاخ میں وہی چیز آئے گی. یعنی بالفضول جبریہ مذہب رکھتا تھا اس لیے اس کی تمام جوابی تقریر عقیدہ جبر کی تائید میں ہے. راہب نے کہا تھا کہ مجھے ایسا آدمی مطلوب ہے جو غضب و شہوت میں مردانہ وار ثابت قدم رہے. بالفضول نے اس کو جو جواب دیا اس کا خلاصہ کہ ایسے آدمی کی تلاش کرنا تمہاری محض پس نظری ہے. ذرا نظر کو بلند کر لو اور دیکھو کہ غصہ و شہوت کو وجود میں لانے والا اور انسان میں طاقت ودید کرنے والا کون ہے؟ تعالیٰ. اگر کوئی بدکار کو تو مقتضا پر عمل کرے گا یہ اسی قادر مطلق کی مشیت ہے. اگر کوئی پرسہ اس سے بچے گا تو یہ بھی اس کی قدرت ہے. بس ایسا آدمی تم کو مل گیا تو کیا اور نہ ملا تو کیا. جو کچھ ہو رہا ہے اس قادر مطلق کے فعل و قدرت کا ظہور ہے. کسی انسان کو اچھے سمجھ کر تلاش کرنا اور دوسرے لوگ کو برے سمجھ کر ناقابل اعتبار ٹھہرانا فضول بات ہے. واضح ہے کہ اس بالفضول نے ہر چند جبری کے عقیدہ باطل کی تائید کی ہے مگر انہوں نے اس کی تقریر کو ایسے پرزور پیرائے میں نقل کیا جس سے مولانا کا جذبہ توحید مہک رہا ہے. اور یہی بات ساری مثنوی کی جان ہے. چنانچہ فرماتے ہیں چرخ گرداں را قضا گمراہ کند صد عطارد را قضا ابلا کند. قضا الہی آسمان کو جو باقاعدہ چکر لگانے والا ہے گمراہ کر دے. سینکڑا تارد کیسے اہل علم و عقل کو بیوقوف بنا دے. یعنی قضا الہی جو ہے وہ کیا سے کیا کر لیتے ہیں. ہاں جی. تو اسی طریقے سے سینکڑوں عقلوں کو بھی بیوقوف بنا سکتا ہے. تنگ گردانت جہان چار راہ آب گردانت حدید و خار راہ. وہ تدبیر کی جہاں کو تنگ کر دے لوہے اور پتھر کو پانی بنا دے. اے قرار دادرا رہرا گام گام خام خامی خام 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 خامی خام خام. اے وہ شخص جو زندگی کے راستے کو اپنے اختیار کے ساتھ قدم قدم طے کرنے قابل سمجھنا ہے سمجھ تو اب تک کچے کا کچا ہے کچے کا کچے کچے کا کچا. قلمی نسخے کا حاشیہ بلکہ اس شخص پر تہن ہے جو اپنے آپ کو فاعل باختیار کلی سمجھتا ہے اور اسے زعم ہے کہ میں خود اپنے عمل سے منازل طے کر سکتا ہوں. حالانکہ اس کو اصول مطلب کا اختیار کلی حاصل نہیں ہے. حق تعالیٰ بے نیاز ہے خواہ اس کے عمل مختلف پر عمرہ کرے یا نہ کرے. بس سالک کچائی کا مشیت حق سبحان طور پر نظر رکھے نہ کہ عمل پر. چو بدیدی گردش سنگا سیاہ آب جورا ہم ببی آخر بیا. جب تم پنچکی کے پتھر کی گردش دیکھتے ہو تو آخر آؤ اور نہر کے پانی کو بھی دیکھ لو تاکہ معلوم ہو جائے کہ پتھر کی حرکت اختیاری نہیں تھی. مطلب پتھر چل رہا تھا پانی کے زور سے. خاکرا دیدی برآمد بر ہوا درمیان خاک بھی گر بادرا. تم مٹی کی ہوا پر بلند دیکھتے ہو مٹی کے اندر ہوا کو بھی دیکھ لو جو اس کو اڑائی لے جا رہی ہے. دے گہائے فکر میں بینی بہوش اندرات شم نظر میں کن بہوش. تم فکر کے دیکھو کہ جوش زن دیکھتے ہو جسے مضامین عالیہ من ذرا ہوش کے ساتھ ان تصرفات غیب کی آگ پر بھی نظر کرو جو ان فکری دیگوں کو جوشا رہے ہیں. گفت حق ایوب برادر مکرمت من بہر موئی تو صبر دادمت. حق ایوب علیہ السلام کو برائے کرم فرمایا کہ میں نے تم کو ہر بال کے برابر یعنی بکثرت صبر بخشا ہے. ہی بصیر خود مکن چندی نظر صبر دیدی صبر دادن رانگر. خبردار اپنے صبر پر زیادہ نظر نہ کرنا. تم نے صبر کو دیکھ لیا ارے میرے صبر کو عطا کرنے کو دیکھو. چند بینی گردشی دولا برا سربروں کن ہم ببی تیزا برا. تم ریہٹ کی گردش کو کب تک دو گے ذرا سر نکالو اس تیز پانی کو بھی دیکھو جو ریہٹ کو چلا رہا ہے.
تو ہمیں گوئی کہ میں بینم ولیک دید آرا بس علامت باست نیک. تم کہتے ہو کہ میں دیکھ رہا ہوں مگر اس کے دیکھنے کو تو بہت سی عجیب نشانی ہے اور اس کے اسم کی کوئی نشانی نظر نہیں آتی جس سے تمہارا دیکھنا ثابت ہو. یعنی اس میں اس شخص کی تردید ہے جو صحیح بے توکل پر عامل ہونے کے باوجود یہ دعوے کر رہا ہے کہ میں مسبب الاسباب پر نظر رکھتا ہوں. چونکہ مسبب الاسباب پر نظر رکھنے والے کو ایک طمانینت روحانی اور ایک صبر و سکون حاصل ہوتا ہے جو توکل کی خاص علامات سے. مگر جو اپنے جد و جہد میں نہایت بے صبر وہ مضطرب اور غیر مطمئن ہے در حقیقت وہ اپنے آپ کو فاعل مختار اور متصرف امور سمجھتے اور اسے اپنے فاعل حقیقی پر نظر رکھنے کا جھوٹا دعویٰ ہے. گردش کفرا چودیدی مختصر حیرتت باید بدریا در نگر. جب تم نے مجھ بلند جاگ کی حرکت کو دیکھا پس اگر تمہیں حیرت کا مقام مطلوب ہے تو دریا کو دیکھو جس کی رفتار سے جاگ حرکت کر رہی ہے. کف دریا تعینات کثیرہ. اچھا کف دریا سے تعینات کثیرہ مراد ہے وہ دریا سے ذات حق کی طرف اشارہ ہے جو سب پر غالب اور قاہر ہے. فرماتے تم نے مخلوق کے جو افعال دیکھو محدود و مختصر ہے. اگر حیرت مطلوب ہے تو ذات حق پر نظر کرو کہ اس کی تجلیات غیر محدود اور بے پایا ہیں. اے حسن تو پایا آخر چی جمال استی درد صفے توام ہیران آخر چی کمال استی. آنکھ کی کفرا دید سر کو ہاں بود وہاں کے دریا دید او حیران بود. جس شخص نے تعینات کثیرہ کے جاگ دیکھے وہ حیرت مذمومہ سے اپنا سر پیٹتا ہے اور جس نے ذات حدیت کے دریا کا مشاہدہ کیا وہ حیرت محمودہ کے ساتھ حیران ہے. جب کوئی شخص عجائبات قدرت کے لائن حلقتوں میں گرفتار ہو جاتا ہے اس کی نظر کا مطلق پر نہیں ہوتی. ان اشکالات کے حل سے عاجز کر اپنا سر پیٹنے لگتے ہیں. بعض نسخوں میں سر کو آنکھ کو بجائے سرگردان نظر درج ہے. سر کو اب محاورے میں حریفوں پر فائق ہونے والے کو بھی کہتے ہیں. اس صورت میں مطلب ہو کہ جو شخص علوم ظاہری تک رسائی کرتا ہے جب وہ خود نمائی میں تبلے بلند باغ بنا ہوا ہے بخلاف اس کے حقیقت تک پہنچنے والا میں حیرت ہے. منہج القوی میں اس کلمے کے بجائے سرگویاں لکھا ہوا ہے جس کے معنی راز بیان کرنے والا. یعنی جو شخص نے حق تک اپنی نظر محدود رکھتا ہے وہ اسرار سنا بیان کرنے مشغول ہے. مگر اس شخص کو مشاہدہ ثانی میسر ہو گیا وہ در حیرت پہ غرق ہو گیا. اس کو کچھ کہنے اور بولنے کی طاقت نہیں. یعنی مطالعہ ایک کائنات کی دو صورتیں ہیں. ایک یہ کہ اس کے ذریعے سے رب کو پہچانو اور دوسرا ہے کہ ان چیزوں کو پہچانو. دونوں میں بڑا فرق ہے. ٹھیک ہے نا. تو جب آپ رب کو پہچانتے ہیں تو رب کے ان تمام چیزوں میں آپ کو یہ شبہ نہیں ہوگا کہ یہ کس نے بنایا ہے. وہ تو آپ کو پتہ ہے. صرف یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر آپ کو حیرت ہوتی ہے کہ کیا بات ہے, کیا کام کیا, کیا بات کی, اس پر حیرت ہوتی ہے. وہ اطمینان والی حیرت ہے. جبکہ جو دوسرا شخص ہے مثلا سائنسدان ہے وہ ان عقدوں کو کھولتا ہے تو مطلب کنفیوز ہوتا رہتا ہے. وہ یہ کیوں ہے, پھر یہ کیوں ہے, پھر یہ کیوں ہے, پھر آپس میں ان کا جوڑ نہیں مل رہا ہوتا. ٹھیک ہے نا. تو یہ مطلب فرما رہے ہیں حضرت. آنکھ کی کفرا دید نیت با کند وہاں کے دریا دید دل دریا کند. جس شخص کی نظر مخلوق پر ہے اپنے مخلوق اعمال کی مختلف نیتیں کرتا ہے اور جس نے دریا احادیت کو دیکھا وہ اپنے دل کو دریا بنا لیتا ہے. یعنی مخلوق کے ساتھ وابستگی رکھنے والا اپنا اعمال و افعال میں خالص نیت نہیں رکھ سکتا. اس کی نیتوں کے مختلف رنگ ہوتے ہیں. اگر وہ خدا کے لیے نیت کرتے ہیں تو اس میں بھی کم از کم اپنی نجات اور حصول جنت کی نیت مضمر ہوگی. بخلاف اس کے جو بندے مخلوقات عالم دنیا و آخرت بہشت دوزخ سب سے آنکھیں بند کرے ماس خدا تعالیٰ پر نظر رکھے وہ اپنے دل کو دریا حدیت کا ایک قطرہ پاتا ہے اور پھر اس کے تمام افعال حق کے افعال ہوتے ہیں جیسے کہ قرب فرائض میں ہوتا ہے اور اس سے افعال کی نیت کا خالص ہونا ظاہر ہو جاتا ہے. آنکھ کی کفرادید باشد درشمار وہاں کے دریا دید شد بے اختیار. جس شخص نے کثرت کے ساتھ جاگ کو دیکھے وہ اپنی ہستی اور حق کی ہستی کو الگ شمار کرنے میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اپنے بعض افعال کو اختیاری و بعض کو استرائی سمجھتا ہے. اور جس نے دریا حدیت پر نظر کی وہ اپنے آپ کو مسلوب الاختیار پاتا ہے. آنکھ کی کفرا دید در گردش بود وہاں کے دریا دید او بے غش بود. جس نے مخلوق کی جاگ کو دیکھا اختیار اس باب کی سرگردانی میں رہتا ہے اور اس نے دریائے حدیت کو دیکھا اس شائبہ سے پاک ہے. وہاں کی کفرا دید بے کارش کند وہاں کے دریا دید بردارش کند. جس نے صرف معاملات دنیا میں کے جاگ کو دیکھا اس دیکھنے میں اس میں کسی مصرف کا نہیں چھوڑا اس کی ساری عمر فضول جھگڑوں میں گزر گئی. جس نے دریا حدیث کو دیکھا اس مشاہدہ نے منصور کی طرح اس دار پر چڑھا دیا. ہاں جی. آنکھ کی کفرا دید گرد مست وہاں کے دریا دید باشد غرق ہو. جس نے جاگ کو دیکھا وہ دعویٰ خود نمائی کی باتیں کرتا ہے اور جس نے دریا حدیث کو دیکھا وہ خود ہی انانیت سے پاک ہو گیا.
آنکھ کفرادید آئے درس خن وہاں کے در یادید شد بے ما من. جس نے جا کو دیکھا وہ داور خود نمائی کی باتیں کرتے ہو، جس نے دریا حدیت کو دیکھا وہ خود ہی روحانیت سے پاک ہو گیا. آنکھ کفرادید پالودا شود وہاں کے در یادید آسودا شود. جس نے دنیا کی جاکت واخر شاکہ کے ذریعے اس پس نظری سے صاف کیا جاتا ہے، اور جس نے دریا حدیت کو دیکھے ان تکالیف سے فارغ اور آسودہ ہو جاتا ہے. یعنی اگر آگے جبر کی تائید میں ایک آتش پرست کی مغالطہ آمیز تقریر مقروض ہے، اور مسلمان اس کے جواب میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے تقدیر و بندے کے اختیار میں منافات نہیں ہے. اب دیکھیں ان کو ملائے گا انشاءاللہ. یہی تو کمال ہے مثنوی شریف کا. سبحان اللہ. بزرگوں کے کلام میں یہ بات ہوتی ہے نا کہ اگر ان کو آپ پورا نہ پڑھے نا تو اس میں درمیان میں رہنے سے بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں. جی مجد ساروں کے مکتوبات شریف میں بھی یہی بات ہے، اور مثنوی شریف میں بھی یہی بات ہے. اگر آپ پورا نہ پڑھے، بس دیکھیں نا، یہ اگر صرف یہاں تک آپ پڑھ لے تو آپ کا ایک اور ذہن بن جائے گا، لیکن جب آپ کے آگے پڑھے گا تو پھر اس کے بعد اس کا پتہ چل جائے گا. دفتر پنجم صدوم حکایت نمبر 136. دعوت کر دینے مسلمان مغرا بدینی اسلام و جواب گفتن ہو. ایک مسلمان کا کسی آتش پرست کو دین اسلام کی دعوت دیں، اس کا جواب. مرموغے را گفت مردے کا فلاں ای مسلمان شوب باش از مومنان. ایک مسلمان آدمی کسی آتش پرست کو کہا اے شخص مسلمان بچا اور اہل ایمان میں شامل ہو جا. گفت اگر خواہد خدا مومن شون ور فضائد فضل ہم موخن شبم. آتش پرست نے کہا اگر خدا چاہے تو میں مسلمان ہو جاؤں، اور اس کا زیادہ فضل و کرم ہو تو میں اہل یقین بھی بن جاؤں. گفت می خواہد خدا ایمان تو تارہد از دست دوزخ جان تو. مسلمان نے کہا خدا تیرے ایمان کا خواہ ہے تاکہ تیری جان دوزخ سے نجات پائے، لیکن نفس زشت و شیطان لائی میں کشندت جانب کفرانو کی. ہاں لیکن بدکار نفس اور ملعون شیطان دونوں تجھے کفر و دعوت دین کی طرف لے جاتے. گفتے منصف چوئی شاہ غالباً یار او باشم کے باشد زور مند. آتش پرست نے کہا کہ بے انصاف مسلمان جب یہ شیطان نفس دونوں خدا پر غالب ہے تو میں اس کے ساتھ رہوں گا جو طاقتور ہو. آتش پرست بات الزامی طور پہ سے کہی، ورنہ اس کا اپنا عقیدہ یہی ہے کہ خدا نے مجھ کو کافر بنا رکھا ہے. یار او خواہم بدن کو غالب است آ طرف رفتم کہ غالب جاز بست. میں اسی کا ساتھ دوں گا جو غالب ہے، میں اسی کی طرف رہوں گا جس طرف غالب لے جائے گا. چون خدا میں خواست ازمن صدق زفت خواست چی سود چون پیشش نرفت. جب خدا مجھ سے پختہ صدق چاہتے ہے تو اس کے چاہنے سے کیا فائدہ ہے، جبکہ شیطان نفس کے آگے اس کی پیش نہیں چلتی. نفس و شیطان خواہش خود پیش برد وا عنایت کہر گشت و خرد مرد. نفس و شیطان مجھے گمراہ کرنے میں اپنی خواہش پوری کر لی، اور خدا کی وہ عنایت جو میری ہدایت کی مقتضی تھی مغلوب اور ریزے ریزے ہو کر گئی. یہاں تک نے خدا تعالیٰ کو یہ تنقیص الزامن کی ہے، یعنی جو تم کہتے ہو خدا تم کو مسلمان رکھنا چاہتا مگر شیطان تم کو کافر بنا رہے، تو پھر شیطان ہی زبردست ہوا. اب انصاف سے کہو کہ مجھے طاقتور کی پناہ میں آنا چاہیے یا کمزور کی بات میں. مگر مطلب آتش پرست کا ہے کہ خدا ہی نے مجھے مسلمان کرنا نہیں چاہتا، ورنہ وہ مختار مطلق ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے. انتباہ. آتش پرست کی یہ دلیل اکثر جاہلوں کے زیر استعمال رہتی ہے، اور وہ اسی کو اپنے بے دین و گمراہی کے عذر میں پیش کیا کرتے ہیں. ہر چند سطحی خیال کے لوگ کے لیے دلیل کی حد تک حیران کن ہے، لیکن جو لوگ اسلام کے عقائد صحیح سے واقف اور کسی قدر علمی استعداد سے بہرہ مند ہیں، ان کے سامنے دلیل پر کاہ کے برابر بھی نہیں وقت رکھتی. اول تو مغ کا یہ کہنا سراسر جہالت پر منی کر خدا چاہتا تو ایمان لیتا. گفت اگر خواہد خدا مومن شون، جس میں اس نے خدا تعالیٰ کی مشیت کو اپنے ایمان و انبیاء مالک سے بگدوش ہونے کا بیانہ بنے. حالانکہ خدا تعالیٰ نے بندے کو نیک و بد اعمال بچا لینے کا اختیار بخشا، اور اس اختیار کی بنا پر بندہ ثواب و عذاب کا سزاوار ہوتا ہے. اگر خدا تعالیٰ کی مشیت کے آگے وہ مسلوب الاختیار و مجبور محض مثل جمادات ہوتا تو پھر بے شک اس کو ذمہ داری سے بگدوش سمجھا جا سکتا تھا، جیسے کہ مغ نے دعویٰ کیا. حالانکہ ایسا نہیں، بلکہ وہ اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے. پھر مومن نے جو کہا کہ می خواہد خدا ایمان تو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا تعالیٰ تجھ کو مومن بنانے کا ارادہ رکھتا ہے، مگر شیطان اس کے اس ارادے میں مزاحم ہے جس پر موقع کا اعتراض دعا ہے. بلکہ اس کا مطلب ہے کہ خدا تعالیٰ تیرے ایمان لانے کو پسند کرتا ہے. یعنی اگر تو مومن ہو جائے تو یہ بات اس کو محبوب ہے، مگر چونکہ اس نے تجھ کو ایمان لانے اور نہ لانے کا اختیار دے رکھا ہے، اس لیے شیطان کو تجھے بہکانے اور تیرے اختیار کرنے کی دونوں شکوں سے آخر شک پر تجھ کو آمادہ کرنے کا موقع مل جاتا ہے. اس سے ہرگز لازم نہیں آتا کہ معاذ اللہ شیطان حق تعالیٰ کے ارادے کا مزاحم ہے، اس پر غالب آ سکتا ہے. اس لیے مخص کا نفس و شیطان کے بارے میں کہنا کہ ایشاں غالباً
بین الفاظ الفاظ، یعنی جب نفس و شیطان کے ارادہ الہیہ سے مزاحم ہونا غلط ہے تو اس مزاحم اس کا غالب آنا بھی غلط ہوا، اس طرح مخ کی باقی تقریر بھی غلط، بیہودہ بے بنیاد ہے، آگے وہ جبر کے اسباب میں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کی چاہت سے کیا مراد ہے اور نفس کی چاہت سے کیا مراد ہے، دونوں بالکل مختلف صورتیں۔ اللہ کی چاہت سے مراد یہ ہے کہ دونوں طرح کا اختیار دے دیا ہے، دونوں طرح کا اختیار دے دیا ہے، چاہے تم نفس کی بات مانو چاہے تم اللہ کی بات مانو، لیکن ساتھ ہدایت بھیج دی ہے کہ اگر اللہ کی بات مانو گے تو یہ ملے گا اور اگر اللہ کی بات نہیں مانو تو یہ ہوگا، اور اپنے آپ کو گویا کہ اس پر زبردستی اس کو قاہرانہ طور پر کسی کو مسلمان نہیں کرنا چاہتا، مطلب یہ ہے کہ گویا کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، ہاں مطلب اکراہ نہیں ہے دین کے اندر، جبر نہیں ہے۔ میرے خیال میں قرآن کی یہ یاد کافی ہے، لا اکراہ فی الدین، جبری عقیدہ کے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد، مطلب بالکل صاف میں نے بات ہے، لا اکراہ فی الدین بالکل الفاظ ہی ہیں۔ اچھا، تو اب جب یہ والی بات ہے کہ لا اکراہ فی الدین ہے تو دین کے معاملے میں کوئی اکراہ نہیں، ہاں تکوین کے معاملے میں اکراہ ہے، تکوین کے مثلا موت کے معاملے میں اکراہ ہے، کوئی چاہے نہ چاہے اللہ تعالیٰ جو چاہے گا وہی ہوگا، ہاں جی، بیماری میں ہے، تمام چیزوں میں ہے، لیکن مطلب ہدایت کے معاملے میں اکراہ نہیں ہے، دین کے معاملے میں اکراہ نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، ہاں ہدایت اور سمجھ بالکل یہ ہو گئی، ممتاز ہو گئی۔ اچھا، اب جب یہ والی بات سمجھ میں آ گئی تو اللہ جل شانہ کی چاہت سے مراد یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے آپ کو بتا دیا کہ اگر آپ یہ کریں گے تو آپ کو اس چیز سے نوازا جائے گا، تو انعام ہے نا اللہ کی طرف سے، تو اللہ پاک کی چاہت آپ کے لیے یہ ہو گئی، لیکن نہیں چاہو گے تو پھر یہ ہوگا، جبکہ نفس کی جو چاہت ہے وہ خود غرضانہ ہے، اللہ تعالیٰ کی چاہت خود غرضانہ نہیں ہے، وہ حکیمانہ ہے، جبکہ نفس کی جو چاہت ہے خود غرضانہ ہے۔ اب نفس جو ہے نا وہ جو چیز چاہتا ہے وہ اپنے مرضی کرنا چاہتا ہے، چاہے اس کو نقصان ہی کیوں نہ ہو، وہ چونکہ مطلب وہ ناسمجھ بھی ہے، لہٰذا وہ اس کی جو چاہت ہے وہ خود غرضانہ ہے، اور شیطان کی جو چاہت ہے وہ اصل میں مخاصمانہ ہے، دشمنی پر مبنی ہے۔ شیطان کی جو چاہت ہے کیا ہے؟ مخاصمانہ ہے۔ اب دشمنی پہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، لہٰذا شیطان کی کوشش تو یہ ہوگی کہ تمہیں جہنم تک پہنچائے، بے شک اس کو اس کے سے کچھ بھی فائدہ نہیں، اور نفس کی جو چاہت ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی خواہش پوری کرنا چاہے، اس کو نقصان ہی کیوں نہ ہو، تو نفس کی خواہش جاہلانہ ہے، اور مطلب یہ ہے کہ وہ یوں سمجھ لیجئے کہ یعنی خود غرضی ہے، ہاں، اور شیطان کی جو ہے مطلب خواہش مخاصمانہ ہے، اور اللہ جل شانہ کی چاہت حکیمانہ ہے، اس نے تمہیں ہدایت کے لیے مطلب جن ہدایت کا راستہ بتا دیا، یہ کرو گے تو یہ اور یہ کرو گے تو یہ۔ اب اگر مثال کے طور پر کوئی آدمی خود ہی نفس کی بات مان لے اور نفس کے ذریعے سے شیطان کی بات مان لے تو اس میں نعوذ باللہ من ذالک شیطان کے مقابلے میں اللہ پاک کی بات مطلب جو ہے نا وہ کم ہونا، یہ کون سے ثابت ہوتا ہے؟ مثلا دیکھو نا، ایک بہت ہوشیار شخص ہے جو آپ کے خیر خواہ ہے، وہ آپ کو کہتا ہے کہ بھائی اس راستے پہ نہ جاؤ، مطلب یہ خطرناک ہے آپ کے لیے، اگر اس پہ جاؤ گے تو یہی چیزیں ہیں اور اگر اس پہ جاؤ گے تو یہی چیزیں ہیں، مطلب وہ آپ کو بتا دے، اس نے بتا دیا، لیکن وہ صرف آپ کو بتا دیتا ہے، اس میں کوئی مداخلت نہیں کرتا کہ آپ کو پکڑ کے اس راستے پہ لے جائے، جبکہ دوسرا آج شخص جو ہے نا جو آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں نہیں ہم تو اسی راستے پہ جائیں گے، اور وہ تیسرا آدمی جو ہے نا اس کی تائید کرتا ہے، کہتے ہیں ہاں یہ بات صحیح کرتا ہے، اور وہ آپ کو اس غلط راستے پہ لے جائے۔ اب اگر آپ نے اس پہلے والے شخص کے جو خیر خواہ ہے اس پہ اگر آپ نے عمل کر لیا، یعنی اس کی بات پر، تو آپ تو بچ گئے، لیکن اس کی بات نہیں کیا تو
یہ تو نہیں کہ مطلب وہ کمزور ہے، کمزور کی بات نہیں ہے، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ صرف بتائے گا آپ کو. یہ اصل میں حضرت مطلب فرمانا چاہتے ہیں. تو کہ کسرو سرائے ساختی واندرو صد نقش خوش افراختی. فرض کرو کہ تم نے ایک محل اگر تعمیر کیا، اس میں سینکڑوں اچھے نقش بنائے. خواستی مسجد بود ہاں جائے خیر دی گرے آمد مرورا سخت دیر. تو نے چاہ کہ وہ اچھی جگہ مسجد بنے، مگر دوسرا شخص آیا اور اس نے اس کو مندر بنا دیا. یعنی گھر کی اس میں کیا پیش کی جاتی، وہ کیوں کر کہہ سکتے مجھے مندر بننا منظور نہیں، میں تو مسجد قرار پا چکا ہوں. اس طرح میں خدا کے ارادے کے موافق مومن کیوں کر ہو سکتا ہے، جبکہ شیطان یا اہرمن کی زبردست طاقت مجھے کافر بنانے پر تلی ہوئی ہے. اس میں بھی وہی مغالطہ ہے جس کی تقریر پر گزری، یعنی کسی مکان کو مسجد بنانے والے اور مندر بنانے والے کی مثال مشیت حق اور اغوائے شیطان پر صادق نہیں آتی، کیونکہ مسجد و مندر جمادات سے ہیں جن کو کسی حالت کے اختیار کرنے رد کرنے کی اختیار قدرت نہیں ہے، بخلاف اس کے بندے قوت ارادی اور قوت اجتنابی عطا کی گئی ہے. مسجد و مندر میں تو بنانے سے بلا اظہار رضا بن جاتے ہیں اور ڈانے سے بلا عذر ڈے جاتے ہیں، مگر بندہ اپنی حالت کے بننے پر خوش اور بگڑنے پر نہ خوش ہوتا ہے، اور ناملائم سلوک کرنے والا تاب مقدوس سختی کے ساتھ مزاحم ہوتا ہے. علاوہ ازیں مسجد بنانے اور مندر بنانے والا ذاتاً دونوں مساوی ایک نوع کے دو فرد ہے. اگر ایک کو دوسرے پر غلبہ حاصل تو خارجی حالات کو ایک کے لیے مساعد اور دوسرے کے لیے نامساعد ہونے سے ہوتا ہے، ورنہ ذاتاً دونوں مساوی متضامن ہے، متوازن ہے. بخلاف اس کے حق تعالیٰ خالق کے کل اور قادر مطلق ہے، اور شیطان اس کی ایک ادنا مخلوق ہے. شیطان کے بارے میں تو صاف فرمائے ان قید شیطان کان ضعیف، بے شک جو ہے نا مطلب جو ہے وہ جو شیطان کا جو مکر ہے وہ بہت ضعیف ہے. اچھا پس وہ شیطان سے جو اس کی ایک مخلوق ہے کیوں کر مغلوب ہو سکتا ہے؟ بے شک اس مجوسی کے نزدیک یزدان اور ہرمن کی طاقتیں مساوی ہے، مگر وہ اس وقت وہ مجوسی جو حجت پیش کر رہا ہے تو اس کے اوپر مسلمان مخاطب کے عقائد پر کام ہے، ورنہ مجوسی کے اپنے مجوسانہ عقائد مسلمان پر حجت کیوں کر ہو سکتے تھے؟ اور عقائد اسلام میں ہرمن یا شیطان کو حق تعالیٰ کے مقابلے میں کچھ بھی قدرت و اختیار حاصل نہیں، بلکہ وہ حق تعالیٰ کی قدرت بے پایا کے سامنے ایک مکی اور مچھر کی حیثیت رکھتا ہے. ہاں بندوں کو جو بہکاتا ہے وہ گمراہ کرتا ہے تو اس کا خود حق تعالیٰ کی طرف سے اس کو موقع دیا گیا ہے. قال انظرنی الی یوم یبعثون قال انک من المنظرین. ورنہ محال تک کہ حق تعالیٰ اس شخص کو ہدایت پر لانے کا ارادہ کرتا اور شیطان اس کو زبردستی گمراہ کر دیتا. حق تعالیٰ کی طرف سے کسی کو نہ جبرن ہدایت دی جاتی اور نہ جبرن گمراہ کیا جاتا ہے، بلکہ دونوں باتیں میں سے ایک کو اختیار کرنے کی بندے کو قدرت بخشتی ہے. بندہ خود یا عقل سلیم کے مشورے سے ہدایت اختیار کرتے ہیں، شیطان کے بہکانے سے گمراہ ہو جاتا ہے. اس طرح سے مغالطہ اگلی دلیل میں ہے. یا تو بافیدی یکے کرباستا خوش بسازی بہر میں شیدن قبا. یا مثلا تم ایک کپڑا بنواؤ تاکہ اس سے ایک اچھی قبا پہننے کے لیے سلاؤ. تو قبا می خواستی تو قبا می خواستی خسم از نبرد رغم تو کرباسرا شلوار کرد. تم تو قبا چاہتے، ادھر حریف نے ضد کی وجہ سے تمہارے خلاف مرضی اسی کپڑے کا پاجامہ بنا لیا. چارے کرباچی بود جانمن جو زبونی رائے غالب شدن. اے میری جان سے پیار دوست تم بتاؤ اب کپڑے کا چارہ کیا ہو سکتے سوائے اس کے کہ وہ اس غالب کی رائے کے آگے مغلوب ہو جائے. گر زبو شد جرم کرباس چیست کہ وہ مغلوب غالب نیست کیست. اگر وہ مغلوب ہو گیا تو اس کپڑے کا کیا قصور ہے؟ بتاؤ اس کا ایسا کون ہے جو زبردست کے آگے مغلوب نہیں ہو جاتا؟ اس طرح میں شیطان کے آگے مغلوب ہو کر کفر کا مرتکب ہوں تو میرا کیا قصور ہے؟ موقع اس دلیل کی رکاکت بھی اس کے بیان سے ظاہر ہے. چونکہ سے ناخواہ وے بروے براند خار بن در باغ ملکی او نشاند. جب کوئی اس خواہش کے خلاف اس پر حملہ اور تو اس سے ملک کے باغ میں کنٹو بری جاڑی لگا دی. یعنی مالک کے باغ تو طرح طرح کے پھولوں اور میووں سے درخت لگانا چاہتے ہیں، مگر دشمن نے اس کے باغ میں جاڑی لگا دی. یہ مثال اس کمبخت مجوسی نے حق تعالیٰ اور شیطان کے لیے دی ہے. یعنی حق تعالیٰ تو ایمان و اسلام کے بیل بوٹے لگانا چاہتا ہے، مگر شیطان کفر و شرک کے کانٹے بچانا چاہتا ہے. تو معاذ اللہ خدا کی کیا طاقت رہی نقل کفر نمبر پر حق تعالیٰ کو صاحب خانہ کے ساتھ تشدید کے کہتا ہے صاحب خانہ بدی خواری بود اینچونی بروے خلاقت می رود. جب گھر کا مالک ایسی ناچی تو اس کے ساتھ یہ توہین آمیز سلوک ہو. من حفق گردم من ارد تازہ و نوم چونکہ یار اینچونی خوار نوم. اچھا تو اگر اس میں ایسے کمزور خدا کے ساتھ رہوں تو میں بھی اگرچہ تازہ و نیا ہوں آخر بودا اور ضعیف متصور ہوں گا. چونکہ خواہ نفس آمد مستعان تمسخر آمد عیش شاء اللہ کان. من اگر ننگے مغاں یا کافرم آنیم کے برخدا ای زن برم.
اگر آتش پرستوں میں سب سے حقیر یا کافر ہوں تاہم وہ نہیں جو خدا پر ایسے بدگمانوں کی جیسے کہ تم مسلمانوں کے ہیں۔ مسلمان غریب نے تو اتنا کہہ کہ شیطان تم کو بہکاتا ہے، بس نہ سنتے پکڑ آتش پرست برس پڑا اور تابڑ توڑ کئی نظارے سے پیش، جس سے ان کے مقصد تھا کہ پھر تو خدا شیطان کے مقابلے میں کمزور ہوا اور مجھے کمزور کی رفاقت سے دستبرداروں کا طاقت کی اطاعت میں کافر رہنا لازم ٹھہرا۔ اس کی ساری تقریر الزامی تھی۔ اب تحقیقاً کہتا ہے کہ ہم خدا کو اس سے کمزور نہیں سمجھتے جیسے کہ تم سمجھتے ہو، بلکہ ہمارا عقیدہ تو یہ کہ کل اختیار حق تعالیٰ کا ہے، جس کو چاہے مومن بنا جسے چاہے کافر رکھے۔ شیطان کی کیا حقیقت جو حق تعالیٰ کے خلاف ارادہ کسی کو گمراہ کر سکے؟ یہ تو مسلمانوں کو گمان غلط ہے جو شیطان کو گمراہ کرنے والا سمجھتے ہیں۔ واضح ہے کہ مجوسی نے مسلمان کے قول کو جو نے شیطان کے اغوا کے متعلقہ غلط معنی پر معمول کیا، در حقیقت اسلام کا عقیدہ نہیں جو اس نے سمجھا ہے، اس کی توضیح ہم پیچھے کر چکے ہیں۔ غرض وہ مجوس کیا تھا، ہم خدا پر ظن نہیں رکھ۔ یاد رکھیے کہ جو غیر مسلم ہوتے ہیں، گمراہ اور ملحد لوگ جو ہوتے ہیں، وہ اپنی نظریہ کو آپ کے سامنے نہیں پیش کریں گے، وہ آپ ہی کی بات کو اس طرح پیش کریں گے کہ آپ کے اوپر حجت ہو جائے۔ یہ طریقہ ہوتا ہے استدلال کا، وہ اس طرح کرتے ہیں۔ اس وجہ سے اگر ہم لوگ اپنے اس کو نہیں جانتے ہو، یعنی اپنے دلائل کو نہ جانتے ہو، تو ان کے لیے بالکل ایک راستہ بن جاتا ہے اور ہم لوگ شت گر جاتے ہیں۔ یہی طریقہ وہ مطلب اختیار کرتے ہیں۔ تو یہ اصل میں بنیاد ہوتی ہے چیز کی۔ اس وجہ سے ہمیں اپنے بارے میں اچھی طرح جاننا ضروری ہے، اور اگر آپ نے دوسروں کو شکست دینی اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اور اگر آپ نے دوسروں کو شکست دینی تو پھر ان کے بارے میں جاننا بھی ضروری ہے۔ آپ اس کو اپنے میدان میں شکست نہیں دے سکتے، آپ اس کو اس کے میدان میں شکست دیں۔ مثلا گول جب ہوگا تو بال کدھر ہوگا؟ فٹ بال کا یا ہاکی کا جب گول ہوگا تو کدھر ہوگا؟ اس کے کورٹ میں ہوگا نا۔ تو بال اگر آپ کے کورٹ میں ہے تو آپ کیسے گول کریں گے؟ بال اگر آپ کے کورٹ میں تو آپ تو بس صرف اپنی دفاع ہی کریں گے۔ تو اگر اپنی دفاع کرنے ہیں تو اپنے بارے میں جان لو، اور اگر کسی کو گرانا ہے تو اس کے بارے میں بھی جان لو۔ یہ بات ہے۔ تو یہاں اس نے جو آتش پرست ہے اس نے یہی بات کی کہ وہ ہمارے بارے میں جانتا تھا، تو اس نے وہ باتیں اس طرح کی کہ تمہارا عقیدہ تو یہ ہے اور ہمارا عقیدہ تو یہ ہے۔ ہم تو کہتے ہیں نہیں سب کچھ خدا کرتا ہے، تم کہتے ہو نہیں شیطان بھی کچھ کرتا ہے، تو پھر دیکھو جواب دے دو۔ تو حالانکہ اس کی دلیل غلط تھی جو ہمارے بارے میں نہیں، لیکن اگر ایک آدمی ان چیزوں کو نہیں جانتا ہو تو چھت گر جائے گا، وہ تو سمجھے گا کہ بھائی واقعی یہ کیسی بات ہے کہ کسے نہ خواہ او وہ رام او گردد اندر ملکتا حکم جو کہ کوئی اس کی خواہش کے باہر اس کے خلاف ارادہ اس کے ملک میں حکم چلائے۔ ملکتی اورا فروغ یہ رکھ چنی کہ نیار دم زدن دم آفری، اس کے ملک پر اس طرح چھا جائے کہ وہ دم کا پیدا کرنے والا خدا دم نہ مار سکے۔ دافع او میں خواد او میں باعدش دے وہ ہر دم وہ سمی افزائدش، حتیٰ کہ وہ اس پہ شیطان کو دفع کرنا چاہے اور آخر اسے کرنا ہی چاہیے، مگر شیطان اس سے دفع نہ ہو سکے بلکہ ہر دفعہ اس کے غصے کو بڑھائے، یہاں تک اس میں بدگمانی کی تقریر بھی جس سے وہ آتش پرست اپنی بڑیت کا اظہار کرتا ہے۔ آگے پھر الزامن کہتا ہے بندہ آدے میں باعث شدن چونکہ غالب است در ہر انجمن، تو مجھے شیطان کا دعویٰ کرنا چاہتا ہے جبکہ وہ ہر مجلس میں غالب ہے۔ تام و بادہ کی شدہ شیطان زمن پس دستمگیر ای جہاں ظلمن، تاکہ مبادہ شیطان مجھ سے کینہ کشی کرے پر خدا ظلمن میرے کیا دستگیری کرے گا۔ آنکہ او خواہد مراد او شود اس کی کاری من دیگر نیکو شود، جو کہ وہ شیطان چاہتا ہے اس کی مراد پوری ہو جاتی، پھر کسی دوسرے میرا کام کیا درست ہوگا۔ زیادہ اس پر اس کی تقریر الزامی تھی۔ اب تحقیقاً کہتے ہیں حاشا للہ ایش شاء اللہ کانا کہا کہ ماں مدر مکان ولا مکان، توبہ توبہ، اللہ ان باتوں سے پاک، جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، وہ مکان ولا مکان کا حاکم ہے۔ ایچ کس در ملک او بے امر او در نف زائد شریک تارمو، کوئی شخص اس کی حکومت میں اس کے حکم کے بغیر اقبال کے سرے کے برابر زیادتی نہیں کر سکتا۔ مسلمان نے جو کہا تھا کہ شیطان تجھ کو بہکاتا ہے، اس کی جواب میں تجھ پر اس کی مثال کے زمانے میں کہتا ہے کہ شیطان کی کیا مجال ہے جو بختیار خود کسی کو بہکائے۔ لا الہ الا اللہ۔ دیکھیں نا یہ ان کے دلائل تھے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ جو لوگ ملحد ہیں نا، دنیا کے معاملے میں الگ سوچ رکھتے ہیں، آخرت کے معاملے میں الگ سوچ رکھتے ہیں۔ دنیا کے معاملے میں یہ پورا سوچ خیر اور شر کا اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم کر سکتے ہیں، وہاں پر اللہ پر نہیں چھوڑتے۔ بھئی اللہ پاک نے آپ کو غریب بنائے تو غریب رہو نا، مالدار بننے کیوں چاہتے ہو؟
اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیمار بنائے تو بیمار رہو، پھر اپنا علاج کیوں کرتے ہو؟ وہاں پر یہ سوچ نہیں آتی ان کو. ہاں جی، وہ دین کے معاملے بس ٹھیک ہے اللہ پاک نے مجھے کافر بنایا تو بس میں کافر رہوں. اصل بات یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف شیطان نے ان کو یہ دلائل سکھائے ہوتے ہیں اور ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں، ورنہ بات بڑی سمپل ہے. ہاں جی، اللہ جل شانہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرما دے. انشاءاللہ اس پر منگل میں پھر بات ہوگی. یہ میں نے ایک موٹی سی دلیل اس لیے دے دی، میں نے کہا ایسا نہ ہو کہ لوگ منگل کی بات نہ سنے اور یہی سن کے گمراہ نہ ہو جائے. ہاں جی، واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.